السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بہت سے ایسے کلمات اپنی زبان سے ادا کر دیتے ہیں جن کی حقیقت اور اس کے پس پردہ وقوع ہونے والے معنی کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ جاہلانہ جملے اور اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ نمازیں بخشوانے گئے تھے، روزے گلے پڑ گئے۔ محترم سامعین کرام، حدیث مبارکہ میں ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ دین کی کسی چیز کا یا اس کی جزا و سزا کا مذاق اڑایا، اس نے کفر کا ارتکاب کیا، اگرچہ اس نے ہنسی مذاق کے طور پر یہ بات کہی ہو۔ آئیے جانتے ہیں ایک اور جملہ۔ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ بالکل غلط۔ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے محبت اور جنگ دونوں کی متعین حدود دین اسلام میں موجود ہیں، جن سے تجاوز کرنا ہرگز جائز نہیں۔ ایک اور جملہ، 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، یعنی کہ ساری زندگی گناہوں میں گزری، اب نیک ہونے کا کیا فائدہ؟ 100% غلط بات۔ بحیثیت مسلمان لاکھوں کروڑوں چوہے کھا کر بھی اگر بلی حج کو جائے گی تو انشاءاللہ رب کی رحمت وہ اپنے قریب پائے گی۔ گویا کوئی شخص کتنا ہی گناہ سے آلودہ کیوں نہ رہا ہو، اگر سچی توبہ کر کے پلٹ آنا چاہے تو مغفرت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ، اور جو شخص توبہ کرے، ایمان لائے، اچھے عمل کرے اور راہ راست پر گامزن رہے تو اسے میں یقیناً بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں۔ بلی حج کو چلی، یہ کہنا شعائر اسلام کی توہین ہے، اس لیے ایسا کوئی بھی جملہ جس سے اسلام و مسلمین کی تنقیص و تحقیر ہو، اس سے گریز کیا کریں۔ ایک اور جملہ جو ہم بہت زیادہ سنتے ہیں، آج کے دور کے مطابق دین میں تبدیلی وقت کی ضرورت ہے۔ 1440 سال پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 3۔ ایک اور جملہ جو ہم اکثر سنتے ہیں، آخر اللہ کو ہماری یاد آ ہی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں۔ ایک اور جملہ، زمانہ بہت خراب ہو گیا ہے، زمانہ بڑا غدار ہے۔ آئیے جانتے ہیں جواب حدیث القدسی سے۔ ابن آدم مجھے اذیت دیتا ہے، وہ زمانے وقت کو گالی دیتا ہے جبکہ زمانہ میں ہوں۔ ہر حکم میرے ہاتھ میں ہے اور میں ہی دن رات کو پلٹاتا ہوں۔ متفق علیہ۔ ہم بلا ضرورت کسی بھی شخص پہ منحوس ہونے کا بہتان لگا دیتے ہیں کہ فلاں شخص بہت منحوس ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ انتہائی غلط اور نازیبہ بات ہے۔ یہ وہمی لوگوں کی باتیں ہیں۔ اسلام میں نحوست اور بدشگونی کا کوئی تصور نہیں۔ حدیث شریف میں بدشگونی کے عقیدے کی تردید فرمائی گئی ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ، تجھے جو بھی بھلائی ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 79۔ لہٰذا اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کون سے ایسے جملے بولتے رہتے ہیں اور وہ جملے کتنے بھاری ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن رہے ہیں اور ہماری آخرت تباہ ہو رہی ہے اور ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ بولنے سے پہلے سوچیں، پھر تولیں اور پھر بولیں، اور جب بھی بولیں با مقصد بولیں۔ فضول بولنے سے خاموشی لاکھ درجے بہتر ہے۔ خود بھی شعوری طور پر بچیں اور دوسروں کی بھی اصلاح فرمائیں۔